محرم کا دن جب نواسہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم علی کا شیر بیٹا اور لفت جگر دختر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بی بی فاطمہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا۔ دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کو پوری کربلا تو نہیں بلکہ دوستو ایک اور بات بتائی تھی کہ جو کربلا ہے وہ کوئی بھی مورخ یا کوئی بھی کتاب ثابت نہیں کر سکتی۔ کتنے بھی ظلم ہوئے امام حسین کے اوپر اور کربلا کیا تھی ہمیں پوری نہیں ملی اور نہ ہی مل سکتی ہے۔ یہ صرف اللہ پاک، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی اہل بیت کو ہی اس کا علم ہے۔ دوستو فجر کی اذان دوستو آپ سب جانتے ہیں کہ 10 محرم کی فجر کی اذان امام حسین علیہ السلام نے جناب علی اکبر سے کہا تھا کہ تم دو۔ حالانکہ ایک صحابی جو تھے امام حسین علیہ السلام کے، وہ مؤذن تھے جن کا نام تھا حجاج بن مسروق۔ ان کو حجاج بن مسروق، ان کے اوپر ہم ویڈیو بنائیں گے انشاءاللہ۔ وہ اذان دیتے تھے لیکن یہ حکمت چھپی تھی تاکہ شبیہ مصطفیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے یہ لوگ غیرت کھا جائیں، جس طرح ایک مثال کے طور پر جناب حر، لیکن انہوں نے توبہ کس طرح کی وہ ہم بات کے اندر بتائیں گے۔ دوستو اس کے بعد نماز کے بعد لشکروں کی ترتیب کی باری آئی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے میمنہ کی کمانڈ حضرت زہیر ابن کین کو علیہ السلام کو اور میسرہ کی کمانڈ حضرت حبیب ابن مظاہر ازدی کو سونپی۔ دوسری طرف جو تھے عمر سامنے نماز پڑھا کے اپنے لشکر کی ترتیب دی۔ اس نے میمنہ کو عمرو بن حجاج زبیدی اور میسرہ کو شمر ذوالجوشن کے حوالے کیا۔ اور دوستو اور ہم یہ بھی پتہ چلے کہ جو پرچم حسین تھا وہ آپ کے بھائی حضرت ابو الفضل العباس سلمدار علیہ السلام کا تھا۔ دوستو عروہ ابن قیس کو کوفیوں کا سردار بنایا، مازنی کو 3000، عبداللہ ابن زہیر کو گھڑ سواروں کے اوپر مقرر کیا اور شبش ابن ربیع کو پیدل فوج کا سالار بنایا اور پرچم اپنے غلام زوید یا درید کو سونپا اور امام حسین علیہ السلام کی طرف سفارہ ہو گیا۔ دوستو جنگ سے پہلے جناب حر اور ان کے بیٹے اور ان کے 2 غلام جو تھے وہ باہر نکلے۔ اس سے پہلے جنگ ابھی سٹارٹ نہیں ہوئی، اس سے پہلے حضرت امام حسین علیہ السلام نے کافی خطبہ دیے تاکہ یہ قوم سمجھ سکے۔ اس کا اثر ہوا۔ جناب حر ابن یزید رہائی، ان کے بیٹے اور ان کے 2 غلام بیچ میں سے باہر نکلے۔ اب چلتے جا رہے تھے تو تبھی ایک ملعون فوج سے بولا، حر کیا تم سب سے پہلے حسین کے اوپر حملہ کرنا چاہتے ہو؟ جناب حر چپ کر کے چلتے رہے اور امام کی خدمت کے اندر حاضر ہوئے اور ان سے معافی مانگی۔ امام حسین علیہ السلام نے بھی ان کو معاف کر دیا اور اس طرح جناب حر ابن یزید رہائی یزیدی لشکر سے چھوٹ کر حضرت امام حسین علیہ السلام کی طرف آ گئے۔ دوستو جب عمر ابن سالمن کو یہ پتہ چلا کہ حر ابن یزید رہائی ہمارا سالار حسین کی طرف چلا گیا تو اس نے اپنے غلام کو آواز دی کہ پرچم پاس لاؤ۔ اس نے تیر کمان ڈالا اور امام حسین علیہ السلام کی طرف پھینکا، اور بعض روایتوں کے اندر ہے کہ اس نے یہ الفاظ کہے جو میں آپ کو ابھی بتانے والا ہوں۔ تم سب گواہ رہنا کہ سب سے پہلا تیر جس سے پھینکا ہے وہ میں ہوں۔ دوستو اس کے بعد اور مسیر الحزام میں روایت ہے کہ عمر ابن سالمن نے امام حسین کی لشکر کی طرف تیر پھینکا اور کہا، امیر کے ہاں گواہی دینا کہ تیر مارنے والا پہلا فرد میں ہوں۔ دوستو اس کے بعد پورے لشکر نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے اوپر تیروں کی بارش کرنا شروع کر دی، اور امام حسین علیہ السلام جب
تیر کی بارش ہوئی تو امام حسین علیہ السلام نے اپنے انصار سے فرمایا اللہ رحم کرے، موت کے لیے تیار ہو جاؤ، اب موت حتمی ہو چکی ہے۔ ادھر اصحاب حسینی اٹھے، دونوں لشکر میں آپس میں ٹکرا گئے، پیادے سواروں سے ہٹ کر ایک دوسرے پر حملہ آور تھے، جنگ کی آگ کے شعلے ہر طرف بھڑکنے لگ گئے، اس قدر و گرد و غبار کے بادل اٹھے کہ سورج چھپ گیا، گندم گوں نیزے چلتے، تیز تلواریں ایک دوسرے سے ٹکرانے لگیں، جب تلواریں سروں پر تھیں تو ان کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ ایک روایت میں ہے کہ جب تیر اندازی شروع ہوئی تو امام علیہ السلام نے فرمایا یہ تیر تمہاری قوم کی طرف سے جنگ کا پیغام ہے، اب موت کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی